حقیقی مومن کے اندر کس قدر اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے، کس قدر اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب سے وہ ڈرتا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال آیت نمبر 2، 3، 4 کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگ جاتے ہیں، ان کے دل کپکپانے لگ جاتے ہیں، وہ اللہ کے خوف سے ڈرنے لگ جاتے ہیں، ان کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، وہ لرزنے لگتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کا تذکرہ آتا ہے، اللہ رب العالمین کے جہنم کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی پکڑ کے بارے میں ان کو ڈرایا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے دلوں پر وحشت طاری ہو جاتی ہے، ان کے دل کپکپانے لگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے پاس اللہ رب العالمین کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی قرآن مجید ان کو پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو وہ بے فکر نہیں بیٹھے رہتے ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یعنی جیسے وہ قرآن مجید کو سنتے ہیں، جیسے وہ حدیثوں کو سنتے ہیں، ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے، وہ مزید نیکیوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں، گناہوں سے دور ہونے لگ جاتے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو در حقیقت مومن ہیں۔ دراصل یہی لوگ مومن ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آئے تو ان کے دل ڈر جائے، جب اللہ رب العالمین کی آیتیں ان کے سامنے پیش کی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جائے، وہ مزید نیکیوں کی طرف بڑھنے لگ جائے اور گناہوں سے دور ہو جائیں، وہ اللہ پر بھروسہ کریں، نماز کو کبھی نہ چھوڑیں اور اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ اس آیت کی روشنی میں ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے اور غور کرے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے مومن بندے ہیں، مسلمان ہیں، تو اس آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھنے کی کوشش کریں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو کیا ہمارے دل کانپتے ہیں، کیا ہمارے دل لرزتے ہیں؟ جہنم کا ذکر آتا ہے، جہنم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے تو کیا ہمارے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے؟ کیا ہم اللہ سے ڈر جاتے ہیں؟ کیا اس کے غیظ و غضب سے پناہ طلب کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ مومن ہیں، اور اگر نہیں، ہمارے دلوں میں خوف نہیں پیدا ہوتا ہے، ہم جہنم سے ڈرتے نہیں ہیں، اس کے ذکر سے ہمارے دلوں پر کپکپی نہیں طاری ہوتی ہے، تو یاد رکھو کہ ایمان کمزور ہے، ایمان بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دوسری پرکھنے کی چیز کیا ہے کہ جب ہمارے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن کو پڑھ پڑھ کر نصیحت کی جاتی ہے، تو کیا ہمارا ایمان بڑھتا ہے؟ یہ اپنے آپ سے ہر آدمی پوچھے۔ اگر ہمارے سامنے ہر جمعہ کو خطاب ہوتا ہے، ہم کو بتایا جاتا ہے کہ مسلمان بن کر کے رہو، 5 وقت کی نمازیں پڑھو، نمازوں سے غافل مت رہو، دنیا میں مگن مت رہو، دینداری کا جذبہ دکھاؤ، تو کیا ہمارے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں؟ کیا ہم نمازوں کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم دنیا سے دور ہو کر کے آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اگر بڑھ رہے ہیں تو ایمان والے ہیں، اور اگر یہ نصیحتیں ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں چھوڑ رہی ہیں، ہمارا ایمان بڑھ نہیں رہا ہے، تو گویا کہ ہم ایمان میں کمزور ہیں۔ درس پہ درس ہو رہا ہے، جمعہ کے خطبات ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، تو آدمی خود اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ ہمارے دلوں میں ایمان باقی نہیں ہے، ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہم اللہ کے دربار میں آ تو رہے ہیں لیکن ہم حقیقت میں مسلمان نہیں رہ گئے ہیں، کیونکہ مومنوں کی پہچان اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ جب ان کے سامنے نصیحت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔